السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستوں؟ امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ طاہر نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، خلیفہ تمہارے ان ساری سیاست میں نہیں شریک ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ بہتر ہوگا کہ آپ وہاں پہنچ کر کے ان ساری چیزوں کا فیصلہ کر لے۔ ابو اسحاق نے اتنے میں طاہر کے پیچھے کچھ لوگوں کو دیکھ لیا تو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا آپ کے کہنے کی وجہ سے کیا ہے۔ آج آپ نے ہمیں ایسے بنا دیا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے منہ نہیں دکھا سکتے، ہم اپنے قوم کے غدار ہو گئے۔ آپ نے خلیفہ سے انعام حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایسے کام میں مبتلا کر دیا۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم کبھی آپ کا ساتھ نہ دیتے۔ آپ نے ہمیں بدکار بنا دیا، بد کردار بنا دیا، اپنے قوم کا ہمیں غدار بنا دیا۔ ابھی یہ طاہر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ الٹا راہ کیسے بولنے لگ گیا۔ اس نے دوڑ کر کے زور سے تماچا مارنے کی اسحاق کو دھمکی دی، بولا ابھی میں تمہارا ماروں گا، منہ پھٹ جائے گا، تم ایسی کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تمہاری طرح نیچ انسان نہیں ہوں، اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہوں۔ میں لوگوں سے چلا چلا کر کے کہوں گا، یہ جو انسان مسجد میں کھڑا ہو کر کے واعظ دیتا ہے، تقریر کرتا ہے کہ لوگوں اسلام کے راستے پر چلنا چاہیے، وہ سب سے بڑا غدار ہے۔ اس نے خواجم شاہ کے ملکت کو بیچ دیا ہے چنگیز خان کے ہاتھوں۔ طاہر اسے غصہ ہی کر رہا تھا، اتنے پیچھے سے آواز آئی کہ طاہر رک جائیے۔ سامنے سے وہاں کا جرنیل آتا ہوا نظر آیا، یہ اس کی آواز تھی۔ طاہر نے کہا اوہ، تم ایسی بات کر کے مجھے ڈرانا چاہتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے دیکھ لیا تھا کہ جرنیل پیچھے کھڑے ہیں۔ جرنیل نے کہا ان سب کو حراست میں لے لو۔ گورنر یہ کہتے ہوئے طاہر سے مخاطب ہوا، میں آپ کی باتیں سن چکا ہوں، یقین کیجئے ان سب باتوں کے باوجود مجھے آپ کے متعلق اپنے رائے بدلتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، تاہم آپ کو کچھ عرصہ نظر بند رکھنے پر مجبور ہوں۔ طاہر نے کہا تو اسحاق نے اپنا لہجہ آپ کو دروازے کے پیچھے کھڑے دیکھ کر بدل لیا تھا۔ مجھے آپ جہاں چاہیں لے جا سکتے ہیں، لیکن میرے متعلق کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے آپ مجھے کچھ کہنے کا موقع ضرور دیں۔ اگر آپ اپنے ساتھیوں کے الزامات کی تردید کر سکے تو مجھے یقیناً ایک روحانی مسرت ہوگی، لیکن ایسے سنگین مقدمے کا فیصلہ فقط کوقند کے حاکم اعلیٰ صادر فرما سکیں گے۔ عامر شہر نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ طاہر کے ساتھیوں کو بیڑیاں پہنا دے اور طاہر کو ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں چلے گیا۔ طاہر کا بیان سننے کے بعد اس نے کمال کو پیش کرنے کا حکم دیا اور اس نے چند سوال پوچھنے کے بعد طاہر سے کہا کہ میرے دل میں جو شک تھا وہ تو دور ہو گئے ہیں، لیکن آپ جانتے ہو یہ ساری چیزیں میرے ہاتھوں میں نہیں ہیں، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں حاکم اعلیٰ کے احکامات حاصل کیے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آج ہی ان کے پاس اپنا ایک ایلچی روانہ کر رہا ہوں۔ آپ کے ساتھ اتنی رعایت کر سکتا ہوں کہ آپ کو بیڑیاں نہ پہنائی جائے، لیکن آپ کو قلعے میں نظر بند رکھنے پر مجبور ہوں۔ آپ کے ساتھیوں کو ان کے سروں کا معائنہ کرنے کے بعد قید خانے میں بھیجا جائے گا۔ شام کے وقت گورنر کا ایلچی کوقند کے حاکم اعلیٰ کے پاس اس شہر کے عامل کا پیغام لے کر روانہ ہو چکا تھا۔ حاکم شہر نے اپنے مکتوب میں ملزم کی وکالت کے الزام سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی معصومیت کا اعتراف کیا تھا۔ قریباً 1.5 ہفتے کی نظر بندی کے بعد طاہر کو چند سپاہی تلواروں کے پہرے میں عامر شہر کے پاس لے آئے اور اس نے طاہر کو بتایا کہ کوقند کے حاکم اعلیٰ تیمور ملک کا جواب آ گیا ہے، آپ کو وہاں جانا پڑے گا۔ اور میرے ساتھی؟ حاکم شہر نے جواب دیا، وہ بہت دور جا چکے ہیں۔ آپ کا مطلب؟ میرا مطلب یہ ہے کہ تیمور ملک نے ان کی بجائے ان کے سروں کا مطالبہ کیا تھا اور میں اس کے حکم کی تعمیل پر مجبور تھا۔ نہیں، آپ جلد بازی سے کام نہ لیں۔ بغداد میں اس سازش کے تمام بانیوں کو پکڑنے کے لیے ان کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میں اس حکم کی تعمیل کر چکا ہوں، لیکن کمال اور شاید جمیل بھی اس سزا کے مستحق نہ تھے۔ میں ان کے بدلے اپنا سر کٹوانے کو تیار نہ تھا، اور اس کے علاوہ آپ کی بھلائی بھی اسی میں تھی۔ آپ خواہ مخواہ اپنے ساتھیوں کی صفائی پیش کرتے اور تیمور ملک آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کانوں کی تصدیق کی ضرورت محسوس کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ کمال آپ کی صفائی پیش کر سکتا تھا تو اس کی کمی میں نے پوری کر دی ہے۔ میں نے تیمور ملک کو دوسرا خط لکھ دیا ہے۔ علاء الدین محمد خواجم شاہ پرلے درجے کا ضدی اور خودسر حکمران تھے۔ خواجم کی شمالی اور مشرقی سرحدوں پر تاتاریوں کی اکا دکا حملے اور لوٹ مار کی خبر سنتے ہی اس نے 2 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ پیش قدمی کا فیصلہ کر لیا۔ جلال الدین اس کا ہونہار، ذہین، بہادر اور دور اندیش بیٹا اس تجویز کے خلاف تھا۔ اس نے امرائے سلطنت کے اجلاس میں کھڑے ہو کر اپنے باپ سے کہا
اگر آپ مجھے اپنی فوج کے ایک سپاہی کی حیثیت میں بولنے کا حق دیتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں افواج سرحد پر جمع کر کے تاتاریوں کی پیش قدمی کا انتظار کرنا چاہیے۔ سرحد کے بعض مقامات پر ان کے دستے اگر کبھی کبھی لوٹ مار کر کے بھاگ جاتے ہیں تو اس سمے اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کمزور ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اشتعال میں آ کر ان دشوار گزار برفانی پہاڑوں کی طرف پیش قدمی کر دیں جن کی تنگ گھاٹیاں ان کے لیے ناقابل تسخیر قلعوں کا کام دے سکتی ہیں۔ میدان میں ہم انہیں خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائیں گے، لیکن پہاڑی علاقے کی طرف پیش قدمی کرنا ہمارے لیے خطرناک ہے۔ اٹس ویری ڈینجرس۔ وہ پیچھے ہٹتے جائیں گے اور کسی ایسے مقام پر اچانک ہمارے گرد گھیرا ڈال لیں گے جہاں ہمارے آگے اور پیچھے ان کے سوا پہاڑیوں کے سوا کچھ نہ ہوگا اور ہر طرف سے ہم گر جائیں گے۔ تجربے کار فوجی افسروں نے جلال الدین کی ہاں میں ہاں ملائی، لیکن خواجم شاہ نے ان ساری باتوں کو مسترد کر دیا اور اپنے خوشامدی جو اس کے سردار تھے ان کی رائے کو جاننی چاہی تو انہوں نے اس کے ہاں میں ہاں ملا دی۔ اس کی پہلی اور آخری دلیل یہی تھی کہ تاتاری ڈاکوؤں کو سزا دینے میں ہماری طرف سے کسی قسم کا تذبذب دنیا پر ظاہر کر دے گا کہ ہم کمزور ہو چکے ہیں، اور آج تک ہم نے اپنے ہر دشمن پر یہ ثابت کیا ہے کہ ہم کمزور نہیں۔ ہمیں اطمینان ہے کہ تاتاری اگر پر لگا کر ہوا میں اڑنے لگے تو بھی ہم ان پر غالب آئیں گے۔ جب جلال الدین کو اپنے باپ کا ارادہ بدلنے میں کسی طرح کامیابی نہ ہوئی تو اس نے کہا، اگر آپ کا یہی ارادہ ہے تو میں درخواست کرتا ہوں کہ اس مہم پر مجھے روانہ کیا جائے اور آپ باقی فوج کے ساتھ ملک کے اندر رہیں۔ خواجم شاہ نے اپنے دراندیش بیٹے کی یہ تجویز بھی رد کر دی اور اسے ملک کی حفاظت کا کام سونپ کر شمال مشرق کی طرف پیش قدمی کر دی۔ جلال الدین کے خدشات صحیح ثابت ہوئے۔ 2 لاکھ مسلمانوں کے سیلاب کے سامنے تاتاریوں کے منتشر دستے چاروں طرف سے سمٹ کر پیچھے ہٹنے لگے اور خواجم شاہ اپنی طاقت کے نشے میں چور چند تجربے کار سرداروں کے مشورے کے خلاف آگے بڑھتا گیا۔ اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بعض مقامات پر تاتاریوں کی فوج معمولی مزاحمت کے بعد بھاگ نکلی۔ تاتاریوں کی اس چال نے شاہ خواجم کو خطرات سے اور زیادہ بے پرواہ کر دیا۔ ایک صبح ایک وادی میں جس کے 3 طرف اونچے پہاڑ اور ایک طرف گھنا جنگل تھا، خواجم کی فوج کا تاتاریوں کے چند دستوں سے مقابلہ ہوا۔ تاتاری مدافعت جنگ لڑتے ہوئے جنگل کی طرف ہٹتے گئے اور باقی 3 طرف کے پہاڑوں پر تاتاریوں کا ٹڈی دل لشکر نمودار ہونے لگا، دکھائی دینے لگا۔ خواجم شاہ نے اپنی غلطی کا احساس اس وقت کیا جب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس تنگ میدان میں ترک نیزہ بازوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع نہ ملا۔ جنگل کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ تیروں کی بارش کے علاوہ تاتاریوں کے بے شمار دستے پہاڑوں سے نیچے اتر کر خواجم شاہ کی فوج میں تباہی مچا رہے تھے۔ اس تباہی سے بچنے کے لیے ترک فوج نے جنگل میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن یہاں بھی ہر درخت کے نیچے ایک تاتاری تیرانداز موجود تھا۔ تیسرے پہر تک خواجم کی فوج نے تاتاریوں سے تمام جنگل صاف کر دیا اور تاتاری پہاڑوں پر سے آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے، لیکن ترکوں کے نقصان اس قدر زیادہ تھے کہ شام کے وقت خواجم شاہ کی فوج کے افسر میدان میں لاشیں گننے کی بجائے زندہ آدمیوں کی گنتی کر رہے تھے۔ اس تباہی کے بعد خواجم شاہ کو اپنی رہی سہی فوج کے ساتھ آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، اور جب وہ واپس آ رہا تھا تو اسے راستے میں خبر ملی کہ شمال کی طرف سے تاتاریوں کا لشکر کوکند کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ کوکند کے حاکم اعلیٰ تیمور ملک نے یہ کہلا بھیجا کہ اس وقت میرے پاس 5000 سپاہی ہیں، تاہم مجھے یقین ہے کہ میں ایک مدت تک تاتاریوں کا طوفان روک سکوں گا، لیکن اگر سلطان مجھے 20,000 سپاہیوں کی کمک بھیج دیں تو ممکن ہے کہ میں عالم اسلام کے متعلق تاتاریوں کے ارادے ہمیشہ کے لیے بدل دوں۔ خواجم شاہ گزشتہ جنگ میں غیر متوقع تباہی کے باعث اس قدر بدحواس ہو چکا تھا کہ اس نے غصے سے کانپتے ہوئے تیمور ملک کا خط پھاڑ ڈالا اور ایلچی سے کہا، اگر تیمور ملک یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہماری نسبت زیادہ تجربے کار ہے تو وہ بیوقوف ہے۔ لیکن بعض افسروں کے سمجھانے پر خواجم شاہ نے تیمور ملک کو یہ پیغام بھیجا کہ میں 20,000 سپاہی بھیجنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے 5,000 سپاہیوں سے تاتاریوں کو کب تک روک سکتے ہو۔ کوکند کے قید خانے میں طاہر کو 2 مہینے گزر گئے۔ قید خانے کے داروغہ سے اس نے 12 یہ درخواست کی
کہ اسے شہر کے حاکم اعلیٰ کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن اسے ہر بار یہ جواب ملتا کہ جب انہیں فرصت ہوگی وہ خود بلا لیں گے۔